اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ میرے پیارے بھائیوں، یاد دہانی کرا رہا ہوں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، انسانوں بندگی کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اس نے آپ کے لیے یہ زمین بچھائی ہے، دیکھو یہ زمین جس پر بیٹھے ہوئے ہو، اور یہ دیکھیں کس طرح نہریں چلا دیں یہ شہروں کے اندر صاف پانی کی۔ آسمان بنایا کس طرح، دیکھیے بغیر ستونوں کے آپ کو آسمان نظر آ رہا ہے، اور آسمان سے بارشیں نازل ہوتی ہیں میرے بھائیوں، پہاڑوں پر بارشیں، ادھر بارشیں ہوتی ہیں، اور ان بارشوں کے ذریعے آپ کی فصلیں پکتی ہیں۔ کتنا زبردست انتظام کیا ہوا اس نے۔ وہی تمہارا مالک ہے، وہی تمہارا خالق ہے، وہی تمہارا رب ہے، وہی تمہارا داتا ہے، وہی تمہارا دستگیر ہے، وہی تمہارا مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے۔ اٹھتے بیٹھتے اس کو پکارو۔ اتنی بات اللہ نے آپ سے مانگی ہے میرے پیارے قومی بھائیوں، آپ سے کوئی نوٹ اور ووٹ کا سوال نہیں، کوئی چندہ آپ سے نہیں مانگنا ہے کسی مدرسے کے لیے۔ اتنی بات کہنی ہے کہ اپنی جان کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ آج موقع ہے، اگر آخری سانس آ گئی اور ہمارے عقیدے کے اندر خرابی رہی تو اللہ رب العالمین جو میرا اور آپ کا رب ہے، اس نے فیصلہ سنا دیا ہے قرآن کے اندر۔ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ دیکھنا اللہ تمہارے دوسرے ہر گناہ معاف کر دے گا لیکن شرک نہیں معاف کرے گا۔ فرمایا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، اس شرک کے علاوہ ہر گناہ چھوٹا بڑا جتنا چاہے سزا دے کے چاہے بغیر سزا کے، یقین کیجئے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کوئی اس سے سوال نہیں کر سکتا کہ فلاں کو کیوں معاف کیا، فلاں کو کیوں نہیں معاف کیا، وہ اللہ ایسی ذات ہے۔ لیکن جس کو معاف کرے گا حکمت کے تقاضوں کے تحت معاف کرے گا، اندھی بانٹ نہیں ہے۔ وہ جانتا ہے کس کو معاف کیا جائے اور کس کو سزا دی جائے اور کتنے عرصے کے لیے سزا دی جائے۔ لیکن شرک کرنے والے ہمیشہ کی آگ میں رہیں گے میرے بھائیوں، غور کرو، ذرا دھوپ میں کھڑے ہو کے دیکھو، تھوڑی دیر یہ دھوپ برداشت نہیں ہوتی ہے میرے پیارے بھائیوں۔ ایک طرف دھوپ میں کھڑے ہو کے دیکھو، دوسری طرف یہ ٹھنڈی نہر جا رہی ہے، اس کے اندر ذرا ہاتھ لگاؤ اور غسل کرو، کتنا فرق محسوس ہوگا آپ کو۔ ٹھنڈک کیا ہوتی ہے، گرمی کیا ہوتی ہے، آپ جانتے ہیں۔ ایک طرف جہنم کی آگ ہے، ہمیشہ کی آگ، بڑا خوفناک عذاب ہے میرے پیارے بھائیوں، اور دوسری طرف جنت کی نعمتیں ہیں، بہاریں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے لیے رکھی ہوئی ہیں۔ اس کا ایک مطالبہ ہے کہ دیکھنا میرے ساتھ شرک نہ کرنا۔ آج ہماری پوری مسلمان قوم اس شرک کے اندر مبتلا ہو گئی، الا ماشاء اللہ، لاکھوں کروڑوں میں کوئی بچے ہوں جو خالص ہوں، باقی کوئی نہیں ہے۔ ہم نے سب کو دیکھا ہے میرے بھائیوں، سب کے عقیدے برباد ہیں۔ اٹھتے بیٹھتے اللہ کے بندوں کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، ولیوں کو اور انبیاء کا طریقہ اختیار کرنے کی بجائے ان کی پوجا پاٹ میں لگے ہوئے ہیں میرے بھائیوں، ان کی بندگی کرتے ہیں۔ یہی قوم نوح نے بھی یہی جرم کیا تھا، 5 اولیاء اللہ کو مدد کے لیے پکارتے تھے۔ سورہ نوح پڑھو اللہ کے بندو، نوح علیہ السلام 950 سال ان کو سمجھاتے رہے کہ دیکھنا یہ حاجت روا نہیں ہے، یہ مشکل کشا نہیں ہے۔ بات نہیں مانی، نوح علیہ السلام کی بیوی بھی غرقاب ہو گئی، بیٹا بھی ڈوب گیا، اللہ کے بندو اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے ہیں۔ ہمیں یہ کس طرح بتائیں گے، کاکا صاحب کس طرح بچائیں گے، حضرت صاحب مولوی صاحب کس طرح بچائیں گے؟ اور اپنے آپ کو بچانے کا، اپنی کھالوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کا آج انتظام کر لو۔ کہہ دو اللہ داتا ہے، اتنا مطالبہ ہے اس مالک کا، کوئی مطالبہ، اور وہ کائنات کا مالک ہے، اس نے آپ سے کیا لینا ہے؟ وہ کھلاتا ہے، کھاتا نہیں ہے، وہ نہ نیند اس کو آتی ہے، نہ اونگ اس کو آتی ہے، وہ میرے بھائیوں نہ موت اس کے اوپر ہے۔ اس کا ایک مطالبہ ہے کہ میرے بندے صرف میرے بندے ہوں، بس کسی اور کے در کے اوپر نہ جاؤ، کسی اور در پر ماتھے نہ ٹیکو، کہیں رکوع اور سجدے نہ کرو۔ اللہ اپنی صفات میں کسی کو شریک نہیں کرتا، یاد رکھیے۔ ایک لمحے کے لیے بھی اپنی صفت نہیں دیتا، یاد رکھیے۔ وہ خدائی نہیں دیتا ہے، اللہ کی صفات اس کی خدائی ہے، اللہ کے بندو یہ نہیں دیتا کسی کو، اپنے پیاروں کو نہیں دیتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کے منہ سے نکلوایا، کہو اے نبی لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، کہ میں اپنی جان کے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ میرے بھائیوں، ہمیں اپنا ایمان خالص کرنا چاہیے۔ فرقوں میں بانٹ دیا مولویوں نے ہمیں، کوئی بریلوی بنا دیا گیا، کوئی دیوبندی بنا دیا گیا، کوئی اہل حدیث بنا دیا گیا، فرقوں میں آپس میں لڑتے رہتے، طاقت کمزور ہو گئی اللہ کے بندوں۔ آج بھی اگر ایمان خالص پر آ جاؤ، اللہ کو اپنا اکیلا معبود مانو اور صرف مسلم کلوا، کوئی ہمارا فرقہ نہیں ہے، پوچھو کو ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے، کوئی مسلک نہیں ہے ہمارا میرے بھائیوں۔ صحابہ اکرام کا کیا مسلک تھا،
میرے بھائیوں نبی علیہ السلام نے کس نقطے پر ان کو اکٹھا کیا تھا؟ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، تمہارا معبود ایک ہے، تمہارا داتا ایک ہے، تمہارا دستگیر ایک ہے، مشکل کشا ایک ہے، حاجت روا ایک ہے، اس پر توکل کرو۔ تعویذ گنڈا شرک ہے اللہ کے بندو، اور اللہ کے علاوہ کسی کو مدد کے لیے پکارنا یہ قرآن کے پہلے صفحے کا انکار ہے، پہلے صفحے کا انکار ہے، سورہ فاتحہ کا انکار ہے میرے بھائیوں۔ سورہ فاتحہ ہر رکعت کے اندر پڑھتے ہو، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد عہد و پیمان کرتے ہو اللہ کے ساتھ کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں کرتے رہیں گے، اے اللہ تجھ سے مدد مانگتے ہیں مانگتے رہیں گے، تجھ سے اللہ کو کہہ رہے ہوتے ہو میرے پیارے بھائیوں۔ اسی نماز سے فارغ ہونے کے بعد یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا غوث مدد۔ بتاؤ اللہ کے بندو، انبیاء تو اللہ کو پکارا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں جب بھی سوال کرو اللہ سے کرو، حدیث ہے۔ اور پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہتا ہے کل، ان کو کہو انما ادعو ربی، میں اپنے رب کو پکارتا ہوں، ولا اشرک بہ احدا، اس کے ساتھ شرک نہیں کرتا ہوں۔ مکہ کے مشرکو تم پکارتے رہو لات منات ہوبل کو، ابراہیم علیہ السلام کو، اسماعیل، میں نہیں پکارتا ہوں، تم پکارتے رہو، تم اپنا انجام دیکھ لو گے۔ اللہ کے بندو یہ مختصر سی بات تھی، آپ بھائیوں نے سنا، میں شکر گزار ہوں اور دعا گو بھی ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں اس ایمان کی سمجھ عطا فرمائے جو اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کیا، صحابہ کرام نے اس کو قبول کیا، دنیا اور آخرت کی بشارتیں ان کو ملی۔ بھائی 23 سال میں پوری دنیا کا نقشہ بدلی ہو گیا، بان کی جوتیاں پہننے والے، بیڑ بکریاں چرانے والے دنیا کے حاکم بنے۔ اللہ کے بندو آج آپ بھی بن سکتے ہیں، اللہ جانتا ہے آپ بن سکتے ہیں، میں اور آپ جو بیٹھے ہوئے، لیکن شرط ایک ہے، ان کن تم مومنین، تم مومن بن جاؤ، تم اللہ کے ماننے والے بن جاؤ۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا شرک ہے، یہ اللہ کا انکار ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ یوسف کے اندر وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اکثریت اس طرح مجھے مانتی ہے، اللہ کہتا ہے، شکوہ کرتا ہے، شکایت کرتا ہے اور بتاتا ہے اپنے بندوں کو الا وهم مشرکون، مانتے تو ہیں الا وهم مشرکون، ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ تو اس طرح کا ماننا پھر اللہ کو نہیں چاہیے میرے بھائیوں۔ اس طرح کے ماننے کے ساتھ، شرک کرنے کے ساتھ نمازیں بیکار ہو جائیں گی، عمرے ختم ہو جائیں گے، حج اور کوئی چیز اللہ آپ کا عمل قبول نہیں کرتا ہے اگر شرک عقیدے کے اندر ہو تو۔ للہ معافی مانگو، آپ کا اپنا رب ہے میرے بھائیوں، جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، جو آپ کی رگوں میں خون دوڑا رہا ہے، جس کی ہواؤں میں سانس لیتے ہو، جس کی زمین پر کھڑے ہو، یہ اس کی بات ہو رہی ہے میرے بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آپ کو کچھ کتابیں دی ہیں، رابطہ کریں، پڑھو اللہ کے بندو اور آگے پھیلاؤ اس کو، دین کو پھیلاؤ۔ دین کو پھیلانے میں آپ کی عزت ہے۔ اللہ کے راستے میں جہاد کرو جس طرح جہاد کرنے کا حق ہے اللہ کے بندو۔ مت شرماؤ، مت شرماؤ میرے بھائیو، اللہ کی طرف آتے ہوئے مت شرماؤ، آپ کا اپنا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔